شہر گلبرگہ میں گزشتہ 2 ڈیکیڈ سے کام کر رہے انڈیا بیت المال کو ایک رول ماڈل کہا جا سکتا ہے۔ بیت المال کیسا چلایا جانا چاہیے، بیت المال سے کس طرح کے کام ہونے چاہیے، بیت المال کے ذریعے ملت کو مجموعی طور پر کیسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اس کی بہتر مثال انڈیا بیت المال پیش کر رہا ہے۔ اگر کوئی راہ اللہ میں بیت المال شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں انڈیا بیت المال کا رپورٹ کارڈ ضرور دیکھنا چاہیے۔ ویسے انڈیا بیت المال کی کارکردگی کو 4 زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فرسٹ، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو خود مکتفی بنانے کے اقدامات۔ سیکنڈ، مستحقین و ضرورت مندوں کی مالی امداد۔ تھرڈ، مشروط طریقے سے قرض حسنہ۔ فورتھ، سوشل سروسز یعنی سماجی خدمات۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بیت المال کا بنیادی مقصد ضرورت مندوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنا ہے۔ ایسا نظام ترتیب دینا ہے کہ آج مدد لینے والا کل مدد دینے کے قابل ہو جائے۔ انڈیا بیت المال اسی کانسیپٹ پر کامیابی کے ساتھ گزشتہ 2 ڈیکیڈ سے کام کر رہا ہے۔ انڈیا بیت المال سب سے زیادہ فوکس ملت کے نوجوان طبقے پر کر رہا ہے۔ نوجوان طبقے کو امپاور کرنے کے لیے انڈیا بیت المال کئی ایک پروگرام چلا رہا ہے۔ ملت کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ملت کی بیٹیوں کو بھی امپاور کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ انڈیا بیت المال کے تحت چلنے والے ٹریننگ کورسز سے اب تک 1450 سے زائد خواتین نے استفادہ حاصل کیا جو آج برسر روزگار ہیں۔ کمپیوٹر ٹریننگ سے 200 سے زائد نوجوان لڑکے لڑکیوں نے استفادہ کیا۔ مہندی ڈیزائننگ ٹریننگ سے 200 سے زائد خواتین نے استفادہ حاصل کیا جو آج برسر روزگار ہے۔ موبائل ریپیئر ٹریننگ سے بھی 110 سے زیادہ نوجوانوں نے یہاں تربیت حاصل کی جو آج برسر روزگار ہے۔ اسی طرح 4 ویلر ٹریننگ سے 100 سے زائد نوجوانوں کو روزگار ملا ہے۔ اسی طرح سے فوک لفٹ ٹریننگ سے 80 سے زائد نوجوان تربیت حاصل کر کے روزگار پر لگے ہوئے ہیں۔ بیوٹیشین ٹریننگ سے بھی 10 سے زائد خواتین برسر روزگار ہیں۔ فوک لفٹ ٹریننگ کے لیے مسلم نوجوانوں کو پونا روانہ کیا جاتا ہے۔ پونے کے انسٹیٹیوٹ کو اس کے لیے بھاری فیس دی جاتی ہے جبکہ نوجوانوں سے رسمی فیس لی جاتی ہے تاکہ وہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ انڈیا بیت المال گلبرگہ کیریئر اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ بھی چلا رہا ہے جس کے تحت نوجوانوں کو کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ بالخصوص گورنمنٹ جابز ایگزامز کے لیے انہیں تیار کیا جاتا ہے، انہیں ٹرین کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ جابز کے تعلق سے کمیونٹی میں سوشل میڈیا کے ذریعے جانکاری بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا بیت المال میٹرک اور PUC کے ایگزام سے پہلے ہاؤ ٹو پریپیئر ایگزامز کے عنوان سے ورکشاپس اور پھر ایگزامز کے بعد کیریئر کاؤنسلنگ کے پروگرامز کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ انڈیا بیت المال کا سیکنڈ سب سے بڑا کام ہے مستحقین و ضرورت مندوں کی مالی امداد۔ مستحقین و ضرورت مندوں کی مالی امداد کے تحت بیواؤں، ضعیفوں، بے سہارا افراد و معذورین کو ماہانہ وظیفہ اکارڈنگ ٹو سچویشن دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے بھی امداد دی جاتی ہے۔ اب تک شادیوں کے تعلق سے 950 سے زائد لڑکیوں کی مالی امداد کی گئی۔ مستحق افراد کو میڈیکل ایڈ، اسی طرح سے میڈیکل ہیلپ کے نام پر 250 سے زائد ملت کے افراد کا تعاون کیا گیا جن میں بڑے بڑے آپریشن بھی شامل ہیں اور دوائیوں کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم غریب اسٹوڈنٹس کی فیس اسکالرشپ کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اس طرح سے 650 مستحق طلباء کو اسکالرشپ دی گئی۔ اسی برس 7 مستحق اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ بھی دیے گئے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے دوران مستحقین میں فوڈ کٹ اور کپڑے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح 20 سے زائد خواتین کو وڈو پینشن دیا جا رہا ہے۔ اس میں وقت کے لحاظ سے کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ مسلم معاشرے کو سود سے پاک رکھنے کے لیے بھی انڈیا بیت المال اپنے لیول پر کوشش کر رہا ہے۔ چھوٹے موٹے تاجروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے انڈیا بیت المال مشروط طریقے سے بلا سودی قرض بھی دیتا ہے۔ اب تک 5000 سے زائد افراد بلا سودی قرض لے کر اپنا کاروبار شروع کر چکے ہیں۔ سوشل سروس۔ انڈیا بیت المال کے تحت سوشل سروس سیکٹر میں 2 بڑے کام ہوتے ہیں۔ ایک میرج بیورو چلایا جاتا ہے، دوسرا منی امپلائمنٹ ایکسچینج چلایا جاتا ہے۔
فری میرج بیورو کے تحت وقفے سے دو بدو پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس سیریز کے تحت اب تک 9 دو بدو پروگراموں کا انعقاد کیا جا چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس دوران 1000 سے زائد رشتے ان دو بدو پروگرام کی بدولت الحمدللہ طے پائے ہیں۔ ابھی بھی انڈیا بیت المال کے دفتر میں 4500 سے زائد لڑکے لڑکیوں کے فوٹوز اور بایو ڈاٹاز موجود ہیں۔ سماجی خدمت کے تحت انڈیا بیت المال چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح امپلائمنٹ ایکسچینج بھی چلاتا ہے۔ اس کے تحت امپلائر سے ڈیٹا لیا جاتا ہے اور اسے سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے تاکہ بے روزگار نوجوان اسے استفادہ کریں۔ انڈیا بیت المال کی اس کوشش سے بھی تقریباً 3000 بے روزگاروں کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا موقع ملا ہے۔ یہ سارے کام انڈیا بیت المال ٹرسٹ ملت کے خیر خواہ، صاحب ثروت اور صاحب خیر افراد کے تعاون سے انجام دیتا ہے۔ زکوٰۃ، ڈونیشن اور عطیات انڈیا بیت المال کا مین سورس ہے۔ وہیں ٹرسٹ کے ممبرز بھی اپنی جانب سے اس کار خیر میں اپنا سرمایہ لگاتے ہیں۔ کئی اصحاب خیر اپنا پیسہ بینکوں میں رکھنے کے بجائے کچھ رقم انڈیا بیت المال کے پاس جمع کرا دیتے ہیں اور وقت ضرورت واپس لیتے اور دیتے ہیں۔ اسی پروگرام کے انعقاد سے قبل انڈیا بیت المال کچھ صاحب خیر حضرات سے رجوع بھی ہوتا اور امداد بھی لیتا ہے۔ کچھ اصحاب خیر حضرات کچھ فلاحی کام کرنے کے ہمیشہ خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن انہیں مناسب پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ انڈیا بیت المال ٹرسٹ ایسے اصحاب خیر حضرات کے لیے پلیٹ فارم بھی فراہم کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈیا بیت المال زکوٰۃ کے مصارف میں شریعت کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کا خاص خیال رکھتے ہوئے کام انجام دیتا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم اور ڈونیشن کی رقم کا الگ الگ حساب رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح انڈیا بیت المال گزشتہ 2 ڈیکیڈ سے بے داغ طریقے سے ملت کی خدمت کر رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، ہند کرونیکل، گلبرگہ۔